بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بچوں ہم پڑھ رہے تھے کہ جو کل ہم نے جو پڑھی تھی اصطلاحات کے نظر کہ ضمہ کسے کہتے ہیں، فتحہ کسے کہتے ہیں، کسرہ کسے کہتے ہیں، تنوین کسے کہتے ہیں، حرکت کسے کہتے ہیں۔ حرکت کیا تھا؟ ضمہ فتحہ کسرہ کا جنرل نیم کیا تھا؟ حرکت تھا۔ سکون اور جزم کیا تھا؟ جو اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، حرکت نہ ہونے کو سکون اور جزم کہتے ہیں۔ تشدید کیا ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دو بار پڑھنا، ایک حرف کو دو بار پڑھنا کیا کہلاتا ہے؟ تشدید کہلاتا ہے۔ ایک پہلے کو سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، دوسرے کو حرکت کے ساتھ، چاہے وہ زبر ہو، چاہے زیر ہو، چاہے پیش ہو، جو بھی ہو۔ جیسے رب العالمین آپ کہتے ہو نا، ربی، ربی کیا ہے اصل میں؟ دیکھو اس میں دو دفعہ وہ ہوا ہے، رب دیکھو آپ قرآن مجید میں بھی دیکھو گے، سورہ فاتحہ میں بھی تو دیکھو یوں لکھا ہوگا ربی، دو دفعہ۔ اور اصل میں پڑھا کیسے گیا؟ ایسے پڑھا گیا رب، دو دفعہ پڑھنا۔ اچھا اس کو ایسے نہ پڑھ جانا رب العالمین، رب العالمین پڑھا تو غلط ہوگا، رب العالمین، رب دیکھو رب تو اگر ربی العالمین پڑھو گے تو پھر نہیں ہوگا، دو دفعہ نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اسی کا تو دو بار پڑھنا ہوتا ہے، پہلے کو سکون کو، دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا۔ جیسے کہ اغوا، اغوا کے اندر کیا آ گیا کہ جی اس کے معنی کیا ہوتا ہے؟ چکا مارنا، کاٹنا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اور پھر کیا تھا بچوں؟ مضموم، مضموم کیا چیز تھی؟ مضموم کیا تھا کہ وہ حرف ہے جس پر پیش ہوئی، وہ اس گھوڑے کا نام جس پہ کیا آ گیا تھا؟ گھڑ سوار جو آیا، اور ضمہ آیا تو گھوڑا کیا بن گیا؟ مضموم ہو گیا۔ اگر گھوڑا اگر گھڑ سوار کیا ہے؟ فتح آیا تو وہ کیا بن گیا؟ مفتوح بن گیا گھوڑا جو ہے۔ اور اگر گھڑ سوار کیا تھا؟ کسرہ تھا تو گھوڑا کیا بن گیا؟ مکسور بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ مضموم، مفتوح اور مکسور وہ حرف ہوتے ہیں۔ اچھا یہ غور کرنا ذرا، مضموم، مفتوح، مکسور بچوں کیا ہوتے ہیں؟ وہ حرف ہوتے ہیں جن پر کیا ہوتا ہے؟ جن پر پیش ہوتا ہے یا زبر ہوتا ہے یا زیر ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب زبر زیر پیش کو چھوڑنے کی بجائے کیا کرو؟ ضمہ فتحہ کسرہ، ضمہ فتحہ کسرہ یہ کہا کرو اس میں سے، ٹھیک ہے جی، یہ بولا کرو، ٹھیک ہو گئی، یہ اس میں سے آ گیا۔ اب آگے چلتے ہیں جناب علی کہ متحرک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ متحرک ہوتا ہے حرکت والا حرف۔ دیکھو جیسے کہ حرکت کیا تھا؟ ایک جنرل نیم تھا نا، جنرل نیم تھا، تو یہ تو تھا اس گھڑ سوار کا جنرل نیم تھا نا، گھڑ سوار کا۔ اب ہم کرتے ہیں اس جو گھڑ سوار کی بجائے اب گھوڑے کا جنرل نیم کیا ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں متحرک، اس کو کہتے ہیں متحرک۔ جیسا کہ کیا تھا؟ جنرل نیم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ جائے گا؟ متحرک، اس میں سے، تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں سے کیا آ گیا؟ یہ اس کا ایک جنرل نیم آ جائے گا متحرک۔ جیسے کہ الحمد ہے نا، الحمد، تو آپ کہتے ہو استاد جی یہ کیا، یہ حرکت ہے؟ اچھا تو بچے اس کو کیا کہیں گے؟ اس ہا کو کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے یہ متحرک ہے، حرکت والا حرف، متحرک، متحرک۔ اب آپ کہیں گے استاد جی کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ فتح ہے، کبھی آپ کہتے ہیں یہ حرکت ہے، اس ہا کو کبھی آپ کہتے ہیں کہ یہ مفتوح ہے، کبھی آپ کہتے ہیں یہ متحرک ہے۔ تو بچوں یہ فتح اس کا اسپیسیفک نیم ہے، خاص نام ہے، اور اس طرح ہی مفتوح کیا تھا؟ اس کا خاص نام تھا، اور عام نام کیا تھا؟ اس کا جنرل نیم کیا تھا؟ یہ کیا تھی؟ یہ حرکت تھی، اور یہ کیا کہلائے گا؟ متحرک کہلائے گا۔ جیسے کل میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ پاکستانی ہونا یہ کیا ایک جنرل نیم ہے، ٹھیک ہے نا، جنرل نیم ہے، اور باقی جو ہے نا اس کا وہ ہونا اپنا جی سندھی بلوچی وغیرہ وہ کیا اسپیسیفک نیم ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ گئے ہو؟ متحرک کیا ہوتا ہے؟ حرکت والا حرف جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متحرک کہتے ہیں، سمجھ گئے ہو؟ آگے چلیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آتے ہیں بچوں ساکن۔ اب وہی والی بات، وہ ساری سکون تو ہم نے پڑھا تھا، تو ساکن وہی آ گیا۔ سکون گھڑ سوار کا نام تھا، ساکن وہ حرف ہے جس پہ حرکت نہ ہو۔ ساکن کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی وہ آ گیا، گھوڑے کا نام کیا آ گیا؟ ساکن آ گیا، گھوڑا کیا ہو گیا؟ ساکن آ گیا۔ ساکن کیا ہوگا؟ جیسے کہ الحمد، تو یہ کیا تھا؟ یہ سکون تھا، یہ کیا تھا؟ سکون تھا۔ لام کیا تھا؟ سکون تھا، تو لام سکون تھا،
تو لام خود کیا کہلائے گا؟ ساکن کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ ساکن. لام کیا کہلائے گا؟ ساکن کہلائے گا. سمجھ آئیے؟ وہ حرف ہے جس پہ حرکت نہ ہو. یہ بھی وہ جنرل نیم آ گیا تھا نا کہ اس میں سے ساکن وہ آ گیا، وہ حرف آ گیا جس پہ سے، ٹھیک ہے نا، جس پہ حرکت نہ ہو. اچھا جی، ساری تشدید پڑھا تھا ہم نے، ازا ازا. اب یہ استاد یہ کیا چیز ہوگی؟ اس کا جنرل تشدید آ گئی تھی نا 2 دفعہ پڑھنا، تو کہتے ہیں مشدد. یہ لفظ کیسے پڑھنا ہے؟ مشدد. کیا کہتے ہیں؟ مشدد. وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو، وہ حرف. تو اس میں کیا ہے؟ بہت بہت، اس پہ کیا ہے؟ تشدید ہے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ مشدد کہلائے گا. اچھا، یہ تشدید ہے نا، یہ شد ہے، شد شد، شد ہے، تشدید ہے. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو، اس حرف کو کیا کہیں گے؟ مشدد. کیا کہیں گے؟ مشدد. مشدد. اور ادھر بھی مشدد، دیکھو خود بھی اس میں کیا آ گیا؟ اس میں پھر شد آ گیا، مشدد. مشدد. نہیں سمجھ آئی بات کی بچوں؟ وہ حرف ہے جس پہ تشدید ہوتی ہے، یعنی اس گھوڑے کا نام کیا ہوگا؟ مشدد ہوگا. یہ کیا گھوڑ سوار ہے؟ تشدید جو ہے یہ شد کہہ لو. اور تو گھوڑا کے نام کیا ہوگا؟ مشدد ہوگا. تو ضمہ فتحہ کسرہ، ضمہ فتحہ کسرہ، حرکت، ٹھیک ہے نا، حرکت، سکون، یہ سارے گھڑ سواروں کے نام تھے. ٹھیک ہے، ضمہ فتحہ کسرہ حرکت سکون وغیرہ کیا تھے؟ گھڑ سواروں کے نام تھے. ٹھیک ہے نا، گھڑ سواروں کے نام تھے. اور کیا آئے گا؟ مضموم. اچھا جی، یہ شد، تشدید بھی، تشدید بھی، یہ بھی گھڑ سوار تھا. تشدید، ضمہ فتحہ کسرہ، ضمہ فتحہ کسرہ، حرکت سکون، ٹھیک ہے نا، تشدید، یہ سارے کے سارے کیا تھے؟ گھڑ سوار تھے. آگے کیا تھا؟ مضموم، مفتوح، مکسور، متحرک، ساکن، مشدد، یہ کیا ہوں گے؟ گھوڑوں کے نام ہیں جن کے اوپر حرکتیں، یعنی وہ حروف کے نام ہیں جن کے اوپر حرکتیں آئیں گی. تو نہیں سمجھ آئی یہ بات کی؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نہیں سمجھ آئی کہ آ گئی ہے؟ یا کہیں صحیح، آپ ہر بات میں کیوں کریں؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ ہمارے استاد جی تھے جو ہے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ صاحب جامع شفیع کے جو محتمم تھے. ہم نے ان سے تحاوی شریف پڑھی ہے. استاد جی جب پڑھایا کرتے تھے، پڑھا کے بڑا اسنا کر کے تو پھر کرتے ہیں نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی. تو ہم کہتے ہیں آگے استاد جی کہتے نہیں سمجھ آئی. تو وہ ان کا یہ تکیہ کلام تھا. تو میری بھی عادت بن گئی وہ جو اسی اس کے اوپر ہی نہیں سمجھ آئی. ٹھیک ہے نا، وہ جو ہے. اچھا جی، اچھا اب آگے چلتے ہیں جناب علی بچوں. اب چلتے ہیں حرف علت کیا ہوتا ہے. دیکھو حرف علت کیا ہوتے ہیں. دیکھو آپ کے پاس جو الفابیٹس آتے ہیں نا انگریزی کے اندر، جو آپ کے پاس الفابیٹس آتے ہیں، الفابیٹس انگریزی میں الفابیٹس پڑھے تھے نا، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہوتے تھے؟ عمومی طور پہ 2 قسمیں ہوتی ہیں اس کی. سیمی واولس وغیرہ کی میں بات نہیں کروں گا. عمومی طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک کانسوننٹس ہوتے ہیں، ایک واولس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کانسوننٹس اور واولس پتہ ہے نا. کانسوننٹ اے ای آئی او یو کیا ہوتے ہیں؟ واولس ہوتے ہیں. اور باقی کیا آ جاتے ہیں آپ کے پاس؟ کانسوننٹس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ اے ای آئی او یو واولس ہیں اور باقی کیا ہوتے ہیں؟ کانسوننٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی عربی کے اندر بچوں، عربی کے اندر ہمارے پاس 29 حروف جو آتے ہیں نا، 29 حروف تہجی ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں 29 جو ہوتے ہیں. اس میں سے جو 3 حرف ہوتے ہیں نا، ان کو ہم حروف علت کہتے ہیں. انگریزی کے واولس جیسے ہوتے ہیں نا، سمجھو. تو آپ یوں ہی سمجھ لو کہ یہ کیا ہیں؟ یہ حروف علت ہیں. یہاں پہ حرف علت 3 ہیں، واو، الف اور یا. واو، الف اور یا. 29 حروف میں سے کیا آ جائیں گے؟ واو، الف، یا کے مجموعہ ان کا وائے ہے. وائے، وائے، واو، الف اور یا. دیکھو وائے، ٹھیک ہے نا، وائے. ٹھیک ہے، تو حروف علت یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ حروف علت کہلاتے ہیں. کہیں گے استاد جی ہمیں یوں پڑھا رہے ہیں. بچوں یہ بڑے کام کی چیزیں ہیں. یہ دیکھو گے تم کیسے تبدیلی سے واولس پڑھتے ہو نا، تو واولس کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا بھی کیا ہوتا ہے؟ بڑا کھاتا ہوتا ہے. اس لیے یہ کیا آ گیا؟ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں. تو حرف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، واو، الف اور یا. مجموعہ ان کا کیا ہے؟ وائے ہے. وائے. نہیں بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ گئے ہو؟ تو اس کے علاوہ حروف علت کے علاوہ جو حروف ہوں گے وہ حروف صحیح کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے؟ حروف صحیح. ٹھیک ہے نا. تو بات سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی آپ سے پوچھے با کیا ہے تو آپ کہیں گے صحیح ہے، حرف صحیح ہے. تا کیا حرف صحیح ہے. جیم کیا حرف صحیح ہے. خا کیا ہے؟ حرف صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب اگلی بات بچوں، جو کل بھی ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ کہتے ہو استاد جی آپ نے کہا تھا ایک سیگے سے دوسرا سیگا، ایک سیگے سے دوسرا سیگا. یہ کیا سیگا کیوں بولتے ہیں آپ؟ میں نے کہا تھا بچوں کل بھی میں نے کہا تھا سیدھی سی
सीगा लफ्ज को कहते हैं। अच्छा, सीगा किसे कहते हैं? लफ्ज को। लफ्ज, बस सीधी बात हो गई, लफ्ज जो आप बोलते हो। सीगा किसे कहते हैं? लफ्ज को। इसम किसे कहते हैं? नाम को। नाउन, इसम क्या होता है? नाउन होता है, नाउन, नाम। ओके। और फेल काम को कहते हैं। फेल किसे कहते हैं? काम को। वर्ब, फेल क्या होता है? वर्ब जो है। फेल किसे कहते हैं? काम को कहते हैं। नहीं समझ आई बात की? अच्छा जी, आगे चलें। अच्छा जी, अब जमाने बच्चों हमारे पास क्या होते हैं? आमतौर पे 3 जमाने होते हैं। माजी क्या होता है? गुजरा हुआ होता है, पास्ट टेंस। हाल प्रेजेंट क्या होता है? मौजूद। और मुस्तकबिल आने वाला। अच्छा, माजी क्या होता है? गुजरा हुआ, हाल मौजूद, और मुस्तकबिल क्या होता है? आने वाला। जमाने 3 ही होते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट टेंस, प्रेजेंट और फ्यूचर जो है। फेल ये माजी किसे कहते हैं? फेल, फेल आ गया ना, फेल वर्ब आ गया। वर्ब, वो वर्ब जो कि क्या है? माजी के बारे में बता रहा हूँ। अच्छा, फेल माजी का क्या मतलब है? कि वो वर्ब, उस फेल को कहते हैं जो गुजरा हुआ जमाना बताए। फेल माजी किसे कहते हैं? उस फेल को कहते हैं जो गुजरा हुआ जमाना बताए। ये तो आपको आप वैसे भी आता है, जराबा उस एक मर्द ने मारा गुजरे हुए जमाने में। अगर कहते हैं ना वराबा, वराबा मारा उस एक आदमी ने गुज़िश्ता जमाने के अंदर, बराबा मारा उस एक आदमी ने गुज़िश्ता उस जमाने में, ठीक है ना। तो ये क्या बता रहा है? वराबा जब लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना, तो ये क्या आएगा? गुजरे हुए जमाने की बात कर रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा जी, तो माजी का आखिर हमेशा मफ्तू होता है। देखो, माजी का आखिर हमेशा क्या होता है? मफ्तू होता है। यानी ये माजी अगर इसमें बा आ रही है तो वो क्या होगा? मफ्तू। अब तो समझ गए ना मफ्तू क्या होता है? मफ्तू का मतलब है वो घोड़ा जिसके ऊपर हरकत आई हुई है, फतह आया हुआ होगा। तो माजी का आखिर यानी वो हर्फ जो आखिर में आ रहा है वो क्या होगा? मफ्तू होगा। माजी का आखिर हमेशा क्या होता है? मफ्तू होता है। ज़राबा का फ्यूचर नहीं, फ्यूचर नहीं है। मारा उसे माने यजरिबू आएगा। मारता है या मारेगा? यजरिबू, मारता है या मारेगा, ठीक है ना। ये ज़राबा उसने मारा, वराबा, ठीक है ना। नहीं समझ आई है तो उससे एक मान, इसका आखिर क्या होगा? मफ्तू होगा। ये बात समझ गए हो? अब बच्चों आगे चलते हैं। अब आते हैं जी फेले मुजारे को। फेले मुजारे किसे कहते हैं? नहीं समझ आई बात की? क्या नहीं समझ आई है? क्या समझ नहीं आई? देखो, ज़ाराबा क्या करता है? माजी के बारे में बताता है। ये फेले माजी क्या करता है? पास्ट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। पास्ट टेंस जो आपने पढ़ा था कि पास्ट टेंस में क्या वो होगी, उसमें से कोई जो गुजरा हुआ जमाने के अंदर कोई बात बताई होती है, माजी के अंदर जो बात बताई जाती है, ठीक है ना। तो इसके आखिर में क्या आएगा? फतह आएगा। मफ्तू होता है तो फतह बोलोगे तो उसके, और मफ्तू बोलोगे तो हरकत की बात, हर्फ की बात आ जाएगी। वो हर्फ क्या होगा? मफ्तू होगा। समझ गए? आगे चलें, चलें आगे। अच्छा जी, अब कहते हैं जी फेले मुसारे। उस फेल को कहते हैं जो जमाना मौजूदा या आइंदा बताए। ओ बच्चों गड़बड़ हो गई यहाँ पे। फेले मुजारे क्या हो गया? उस फेल को कहते हैं जो जमाना मौजूदा या आइंदा बताए। मुजारे के अंदर क्या होता है? मुजारे अरबी के अंदर ना, फेले मुजारे में प्रेजेंट टेंस भी आ जाता है, फ्यूचर टेंस भी आ जाता है। अच्छा, अरबी के अंदर क्या हो जाता है बच्चों? अरबी के अंदर मुजारे में हाल भी आ जाता है, इस्तिकबाल भी आ जाता है, प्रेजेंट भी आ जाता है, फ्यूचर भी आ जाता है। नहीं समझ आई? फेले मुजारे उस फेल को कहते हैं जो ज़माना मौजूदा या आइंदा बताए। जैसे कि यज़रिबू मारता है या मारेगा, ठीक है ना। दोनों मीनिंग लिए जा सकते हैं। आप प्रेजेंट के मीनिंग भी ले सकते हो, फ्यूचर के भी ले सकते हो। मैं कहता हूँ यज़रिबू मारता है वो एक मर्द जमाना मौजूदा में, या मैं यूं भी कह सकता हूँ यज़रिबू मारेगा वो एक मर्द आइंदा जमाने में, यज़रिबू, ठीक है। तो मुजारे जो होता है ना, मुजारे ये अरबी का कमाल है। हाँ, 2 किस्म का होता है वक्त जो है बेसिकली अरबी में। 2 किस्म, वक्त 3 ही होते हैं, लेकिन हाल और इस्तिकबाल के लिए ना वो एक ही किस्म की क्या चीज यूज कर देते हैं, उसको वो एक ही उसमें से कर देते हैं। समझ गए? देखो बेशक इसकी मिसाल बच्चों यूं समझ लो, जैसे अंग्रेजी के अंदर आप क्या करते हो, जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हो प्रेजेंट के लिए भी, और फ्यूचर में विल या शेल लगा दो। लेकिन लगाते क्या? फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हो उसके साथ। लगाते क्या? उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, लेकिन फ्यूचर में विल या शेल लगा देते हो। विल या शेल लगा देते हो, लेकिन लगाते आप क्या हो? प्रेजेंट फर्स्ट टेंस ही लगाते हो, ठीक है ना। वर्ब के अंदर से फर्स्ट फॉर्म लगाते हो। तो इससे क्या हो जाएगा? फेले मुसारे
اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجود ہے، جس جیسے مارتے ہیں مضارع کا آخر مضموم ہوتا ہے. مضموم کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو باپ پہ ضمہ آیا ہوا ہے، مضموم مضموم مضموم. تو یہ کیا آ گیا؟ اس کا آخر کیا ہوتا ہے؟ مضموم ہوتا ہے. ضمہ آ گیا، ضمہ، تو مضموم ضمہ آ گیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، فعل مضارع کے آخر میں کیا آئے گا؟ مضموم آئے گا، ضمہ یا ضریب. اب کہیں گے استاد جی یہ کیا ہوتی، کیا چیز ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ بچوں پڑھیں گے یہ. اچھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے مضارع کیا ہے، ماضی کیا ہے، حال کیا؟ ابھی تو ہم صرف ٹرمز سمجھ رہے ہیں بس. امر کسے کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں اس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. امر، اضرب تو مار، اضرب تو مار. امر میں کیا ہوتا ہے؟ اس فعل کو جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے. اضرب تو مار، اضرب تو مار. تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ امر آ گیا، جس کو آپ انگریزی کے اندر پڑھتے تھے امپیریٹو سینٹینسز پڑھتے تھے نا. امپیریٹو، امپیریٹو کیا ہوتا تھا؟ جس میں آپ حکم دیتے ہو کسی کو، امپیریٹو. ٹھیک ہے، تو امر آ گیا. نہیں، اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، آرڈر کیا جائے، نہ کرنے کا آرڈر دیا جائے. جیسے کہ لا تضرب، لا تضرب، تو مت مار، لا تضرب تو مت مار. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ بھی وہ امپیریٹو ہی ہے، لیکن یہ نیگیٹو اس میں سے نا. امپیریٹو انگریزی میں جیسے امپیریٹو ہوتا ہے نا، ایک ہی وہ ہوتا ہے، چاہے کام کرنے کا کہو یا نہ کرنے کا کہو تو امپیریٹو کہتے ہیں. تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ تو نہیں میں کیا آ جائے گا؟ اس پہ کام سے روکا جائے گا. دادا تر تو مت مار. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ تو امر اور نہیں میں بچوں کیا ہوتا ہے؟ آرڈر ہوتا ہے. اچھا، امر اور نہیں میں کیا پایا جاتا ہے؟ آرڈر، حکم پایا جاتا ہے. امر اور نہیں میں کیا پایا جاتا ہے؟ آرڈر یا حکم پایا جاتا ہے. اچھا، اب جملے ہمارے پاس نا انگریزی کے اندر بھی ہم پڑھتے تھے جملے. اگر کسی کو نہ سمجھ آئے نا، میں انگریزی اگر بہت زیادہ اس طرح میں کہوں آپ کہیں استاد جی آپ ہر چیز انگریزی کی گرامر سے پڑھا رہے ہیں. اصل میں زیادہ تر ہمارے یہاں تو ہم تو انگریزوں کے غلام رہ چکے ہیں نا، تو ہمارے یہاں تو زیادہ انگریزی پڑھائی جاتی ہے نا. تو وہ اس وجہ سے گرامر پڑھ کے، اردو کی گرامر لوگوں کو اتنی نہیں پتا ہوتی جتنی انگریزی کی گرامر پتا ہوتی ہے. تو وہ اس وجہ سے میں پھر انگریزی کی گرامر کو ساتھ وہ کرتا ہوں. تو اچھا اب آتے ہیں جناب علی، اس بات کسے کہتے ہیں؟ اس بات یا مثبت. ٹھیک ہے نا، اس بات یا مثبت کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو سینٹینس پڑھے تھے نا انگلش کے اندر، پازیٹیو سینٹینسز. پازیٹیو سینٹینس جس میں کیا ہوتا ہے؟ ناٹ نہیں ہوتا، ناٹ نہیں ہوتا. ہی از کمنگ. ٹھیک ہے، تو پازیٹیو سینٹینس ہے. ٹھیک ہے نا، ہی از کمنگ. تو یہ اس بات یا مثبت، اس کو پڑھنا کیسے؟ اس بات یا مثبت فعل کے ہونے کو کہتے ہیں. نہیں، امر اور نہیں فعل مضارع کا حصہ نہیں ہے، یہ علادہ ہے. اچھا، امر اور نہیں کیا فعل مضارع سے علادہ ہے. امر اور نہیں کیا فعل مضارع سے علادہ ہیں. ٹھیک ہے، اس بات یا مثبت فعل کو، جیسے ضرب اس نے مارا، یضرب وہ مارتا. دیکھو یہ پازیٹیو سینٹینس ہے، پازیٹیو. ہی از کمنگ. ٹھیک ہے نا، یا ہی بیٹس وہ مارتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہی ول بیٹ. ٹھیک ہے نا، وہ مارے گا. یہ کیا ہے؟ اس میں کام ہونے کے بارے میں ہے. نفی یا منفی کیا ہوتا ہے؟ نفی یا منفی میں کیا ہوتا ہے؟ نیگیٹو سینٹینس ہوتے ہیں کہ فعل کے نہ ہونے کو. ما ضربا، ما ضربا اس نے نہیں مارا. لا یضرب نہیں مارتا. تو نفی یا اس بات یا مثبت کیا ہوتا ہے؟ پازیٹیو ہوتا ہے. نفی یا منفی دونوں کہہ سکتے ہو. منفی اس انگریزی میں جو ناٹ لے کر آتے ہو، ہی از ناٹ کمنگ، ہی از کمنگ تو پازیٹیو اس بات ہے، ہی از ناٹ کمنگ. ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہوگا بچوں؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ نفی اور مثبت اور نفی میں بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگلی جو بات آپ کو سمجھاؤں گا جو آپ لوگ گڑبڑ کرتے بھی ہو، اور حالانکہ گڑبڑ کرنی نہیں چاہیے، سمپل سی ایک بات ہے. اب آپ کہیں استاد جی امر میں اور مثبت میں کیا فرق ہے؟ امر میں اور مثبت میں کیا فرق ہے بچوں؟ امر میں حکم دیا جاتا ہے، کم ہیئر. ٹھیک ہے نا، کم ہیئر. ٹھیک ہے نا، تو یہ حکم ہے امر کے اندر. نہیں میں بھی کیا ہے؟ حکم ہوتا ہے، نہ کرو، ڈو ناٹ کم ہیئر. ٹھیک ہے، ڈو ناٹ کم ہیئر. ٹھیک ہے نا. اور اس بات یا مثبت میں کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہوں کہ جی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف امر، ہی کمس وہ آتا ہے. ٹھیک ہے نا، ہی کمس. ٹھیک ہے نا، تو ہی ڈز ناٹ کم، ہی ڈز ناٹ کم یہ آ جائے گا نفی. نفی کیا ہوگا؟ ناٹ آ جائے گا. نفی میں کیا آ جائے گا؟ ناٹ آئے گا، ناٹ. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. ہاں لا نفی کے اندر یہ لا نفی ہے، یہ لائے نفی ہے، اور یہ لائے نہیں ہے. یہ جو ہے یہ لائے نہیں ہے اور یہ لائے نفی ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہ پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ کچھ سمجھ آئی ہے؟
कि नहीं समझ आई? आप कहें उस्ताद जी ये क्या किधर फंसा दिया? अमर क्या है बच्चों? अमर के अंदर क्या होता है? हुक्म होता है। नहीं में हुक्म होता है ना करने का। इस बात के मुस्बत में हुक्म शुक्म की बात नहीं है, सिर्फ एक आप जनरल एक चीज बता रहे हो, पॉजिटिव एक किसी चीज के बारे में कोई बता रहे हो, ठीक है ना। और नफी के अंदर भी क्या होता है? एक उसके बताया जा रहा है कि नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। किसी ने पूछा खाना खाया, आपने कहा नहीं खाया, तो ये नफी है। और कोई बंदा मत खाना मत खाओ, तो ये क्या है? नहीं है। फिर बात समझ में आई है? खाना मत खाओ तो ये ऑर्डर है। अमर, अमर एंड नहीं समझ नहीं आई। देखो अमर में हुक्म दिया जाता है। मैं आपको कहता हूँ पानी लेकर आओ, पानी लाओ, ये क्या है? ऑर्डर है ना, ठीक है ना, ऑर्डर है पानी लाओ। मैं कहता हूँ पानी मत लाओ। बच्चों को आप हर वक्त रोकते रहते हैं, आप हर चीज में बच्चों को, ये बेचारे बच्चे जो होते हैं ना, माँ बाप की हर वक्त नहीं कबूल करते हैं, नहीं नहीं, हर चीज में ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ठीक है। ऐसे ही ये करो, अमर या नहीं चल रहा होता है बच्चों के ऊपर। कैसा ही है ना, ये करो ये ना करो, ये करो ये ना करो, ये बच्चों पे हम चला रहे होते हैं आजकल। अमर नहीं चल रहा होता है सारा टाइम, ठीक है ना। तो और ये तो था उसमें से। और अगर आप सिर्फ वैसे बताते हो कि ये काम नहीं किया, ठीक है ना, बच्चे से पूछा होमवर्क किया है, उसने कहा नहीं की, नहीं किया, तो ये क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है, बस नेगेटिव नफी है ये, ठीक है ना। तो उसमें से आ जाएगा। आप बताएं जी। और